بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت ہفتم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 30۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل ہے جسے تمام طلبہ سولو کر چکے ہیں۔ ہمارا آج کا بی لفٹ ہے غزوہ خندق میں خواتین کے کردار، مثلا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جان سکیں، غزوہ خندق کے نتائج اور اثرات کا جائزہ لے سکیں۔ غزوہ خندق کی کامیابی کے باعث مسلمانوں کو حاصل ہونے والے دینی، معاشی اور سیاسی فوائد کا جائزہ لے کر غزوہ خندق سے اپنی زندگی کے لیے عملی رہنمائی حاصل کریں۔ گویا کہ آج کا ہمارا لیکچر غزوہ خندق سے متعلقہ ہے، جس میں ہم غزوہ خندق میں صحابہ کرام کی شجاعت، اس سے رونما ہونے والے نتائج اور اسباق کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے بچوں، غزوہ خندق کے موقع پر ایک باریک سا راستہ تھا، ایک تنگ مقام تھا، جہاں سے مسلمانوں کو خطرہ لاحق تھا کہ دشمن جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس دوران کچھ افراد جو ہے وہ حملہ آور ہونے کی انہوں نے کوشش بھی کی، جن میں نمایاں شخصیات کی اگر بات کی جائے تو عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب، یہ وہ تین لوگ ہیں جو کہ قریش کے نہایت ہی جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے اس تنگ مقام کو عبور کر کے، جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ جب ان لوگوں نے کوشش کی تو اس وقت اپنے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا کہ آپ علیہ السلام چند مسلمانوں کے ہمراہ آگے بڑھے اور وہ جو تنگ مقام تھا اس کو قبضے میں لیا، اور جو کفار یا مشرکین مدینہ منورہ میں داخل ہو چکے تھے ان کے لیے واپسی کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ جب عمر بن عبدود سے ہوا تو انہوں نے کیا کیا، اس کا کلا کما کیا، یعنی کہ اس جنگجو کو مکمل طور پر اس کا کام تمام کیا، جس کا اثر کیا ہوا کہ باقی مشرکین جو کہ وہاں پر موجود تھے ان میں ان پر خوف طاری ہوا اور وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ اسی دوران ایک جاسوس جو کہ یہودیوں کا تھا، اس نے کیا کیا کہ وہ بنو قریظہ کا قلعہ، جس میں مسلمان کی خواتین اور بچے وہاں پر محفوظ مقام پر موجود تھے، اس نے اس قلعے کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں علم ہوا تو وہ اپنے خیمے سے نکلی، انہوں نے ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا جس سے اس شخص کا خاتمہ کر دیا۔ جب یہ عمل کیا گیا تو اس عمل کا کیا اثر ہوا کہ یہود تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ یہ قلعہ جو ہے وہ لاوارث نہیں ہے، یعنی کہ ان کے دل و دماغ میں اس بات کا وہم ڈالا گیا کہ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ قلعے میں مسلمانوں کا ایک بڑا حفاظتی لشکر موجود ہے، اسی لیے انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ اسی دوران محاصرے کا خاتمہ ہوا اور مدینہ منورہ کی ابدی سلامتی، یعنی کہ 27 روز جو کہ محاصرہ مسلمانوں کے خلاف کیا گیا تھا، وہ اس کا خاتمہ ہوا، اور اس کے ختم ہونے کے بعد غزوہ خندق جو ہے وہ محض ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ فیصلہ کن موڑ تھا جس نے جزیرہ نما عرب کی تاریخ بدل دی۔ یعنی کہ محاصرہ ختم ہونے کے بعد جب قریش مکہ اور دیگر جو قبائل تھے وہاں سے چلے گئے تو ان کے وہاں سے لوٹ جانے کے بعد مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پورے عرب کے علاقے میں پھیل گیا، اور مدینہ سے یہود کی سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ غزوہ خندق کے بعد ابھرتا ہوا نیا اسلامی معاشرہ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے دین اسلام کی اشاعت ہے۔ مشرکین کا دباؤ ختم ہونے سے اسلام نہایت تیزی سے پھیلنے لگا۔ معاشی آزادی، مشرکین مکہ کا جو اہم تجارتی راستہ تھا اس کے اوپر مسلمانوں کا مکمل کنٹرول آ گیا، اور مسلمان آزاد اور مضبوط معاشی سرگرمیوں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ دفاعی اور سیاسی قوت مسلمانوں کو ایک ناقابل شکست طاقت بنے، اور دشمن کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ خندق سے پہلے اور خندق کے بعد کا ایک یہاں پر تاریخی تبدیلی واقع ہوئی۔ مسلمانوں کا دفاع، ان کی معیشت اور دعوت دین، اس کا بہت زیادہ اثر ہوا کہ مسلمانوں کا دفاع مکمل جو ہے وہ پھیل گیا، اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کسی کو کبھی جرأت حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طرح مسلمانوں کی معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ آزاد ہوئیں، اور مسلمان معاشی طور پر مضبوط بنے، اور دین اسلام جو ہے وہ اس غزوہ خندق کے بعد بہت زیادہ پھیلا، اور اسلام کے جو تعلیمات ہیں وہ بھی پورے عرب اسلام میں پھیلنے لگ گئیں۔
मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर ही भरोसा करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमारा मुकम्मल तौर पर यकीन और भरोसा किस पर होना चाहिए? अल्लाह ताला की ज़ात पर। अददी बरतरी चाहे जितनी भी हो दुश्मन की, उससे हमें खौफ और परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कलील तादाद होने की वजह से तवक्कुल की बदौलत अजीम फ़तह हासिल करवाई। अल्लाह ताला की फ़तह और नुसरत हासिल करने का फ़ार्मूला, प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला की फ़तह और नुसरत हासिल करने का फ़ार्मूला यही है कि हमारा अल्लाह ताला पर मुकम्मल जो है वह तवक्कुल होना चाहिए, हमारे ईमान जो है वह मज़बूत होना चाहिए, मुश्किल वक़्त में घबराने की बजाय हमें उसके ऊपर सब्र करना चाहिए, और आज़माइश में हमें खंदा पेशानी से उसको कबूल करना चाहिए। यानी कि बड़े बड़े जो मसाइल या जो आज़माइशें या जो तकालीफ़ हमारे सामने आती हैं, हमें उनका किस तरह से सामना करना चाहिए? इस्तिक़ामत के साथ, सब्र के साथ और खंदा पेशानी के साथ। अगर हम ये काम कर लेंगे तो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत भी हमारे लिए भी यकीनी बन जाएगी, जिस तरह ग़ज़वा खंदक के मौके पर मुसलमानों के लिए बनी। किताब पर मौजूद ये मरकज़ियत है जिसे तमाम तलबा अपनी कमरा जमात में पढ़ेंगे। किताब तमरीन व जायज़ा पर इस सबक से मुतल्लिक़ ये तदरीसी जाँच है जिसे आप क्लास में सॉल्व करेंगे, और किताब तमरीन व जायज़ा पर यह निखार है जिसे तमाम तलबा अपने घर से हल करके लाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।